فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، قالوا بولے أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں یا ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں جاہلوں سے۔ یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی جو ہے وہ کوئی مذاق مسخری کرے، کسی کے ساتھ کسی کی دل آزاری کرے، کسی کے لیے کوئی ایسی بات بولے؟ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک پورا ایک لمبا واقعہ ہے، پہلے آیات قرآن سن لیجیے، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر کرتا ہوں، آسانی سے سمجھ آئے گا۔ قالت مولانا، پھر ان کی جو قوم تھی انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، یبین لنا ما ہی، ہم سے بیان کیا جائے کہ وہ گائے کیسی ہے، جس گائے کو ذبح کرنا ہے وہ گائے کیسی ہے۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا انہو، بے شک، یقول، رب فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، نہ وہ بہت بوڑھی ہے نہ وہ بہت بچی ہے، بالکل نوجوان قسم کی گائے ہے۔ عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون، ان دونوں کے بیچ میں ہے تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں وہ بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ عجیب بے وقوفوں والے سوال تھے، بھائی گائے ذبح کرنے کا بولا ہے ذبح کر دو، اب وہ الگ الگ اس کی باتیں پوچھ رہے ہیں، تو جب باتیں پوچھ رہے ہیں تو وہ حکم ان پر عمل کرنا اور مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ قال انہو، بے شک حضرت موسیٰ نے کہا کہ تمہارا رب فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، بے شک وہ پیلے رنگ کی ہے اور ایک ہی رنگ کی ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر الگ الگ کلر ہوں گے، ایک ہی کلر ہوگا اور وہ آنکھوں کو دیکھنے سے بھلی معلوم ہوتی ہو، یعنی ایسا بھی پیلا نہ ہو کہ جو آنکھوں پہ چبھتا ہو، بہت زیادہ تیز پیلا نہ چبھتا ہے آنکھوں میں، ایسا تیز پیلا نہ ہو، ایسا پیلا ہو جو آنکھوں کو بھلا معلوم ہو۔ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو وہ پھر بولے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے، صحیح صحیح بتا دے کہ وہ گائے ہے کیسی۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک یہ گایوں میں ہم پر جو ہے نا وہ مشتبہ ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ گائے کیسی ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، بے شک اگر اللہ چاہے گا تو ہم سیدھی راہ پا لیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، کھیتی باڑی کے تعلق سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ اس سے کبھی پانی پلایا جاتا ہے، وہ پہلے کنواں چلتا تھا نا پانی والی، ایسا پانی بھی اس سے نہیں پلایا جاتا، کھیتی باڑی بھی اس سے نہیں کی جاتی، کسی بھی قسم کی کوئی خدمت اس سے نہیں دی گئی، اور اس پر کوئی داغ بھی نہیں ہے، بے داغ گائے ہے۔
وہ بولے کہ اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں، یعنی اب آپ نے گائے کی ساری نشانیاں جو ہیں وہ صحیح بیان کر دی ہیں، تو انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ وہ ذبح کرنے والے لگتے نہیں تھے، ذبح انہوں نے کر تو دیا لیکن لگتے نہیں تھے، کیونکہ یہ جتنی وہ باتیں پوچھ رہے تھے، جتنے وہ معاملات کر رہے تھے، اور پھر گائے کی جو قیمت مقرر کی گئی اللہ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے اس گائے کی جو قیمت مقرر کی گئی، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر یہ لگتے نہیں تھے کہ یہ گائے ذبح کریں گے، لیکن انہوں نے ذبح کر دی۔ وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جب تم نے ایک خون کیا، یہ اب وہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ ساری گائے ذبح کرنے کا کہا کیوں گیا، تو وہ وجہ یہ ہے کہ جب تم نے ایک خون کیا اور وہ خون تم پر مشتبہ ہو گیا، کوئی بندہ بتاتا نہیں تھا کہ خون کس نے کیا، تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے اس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اب گائے ذبح کرنے سے اس قتل کا کیا تعلق ہے، تو وہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ پھر ہم نے فرمایا کہ اس مقتول کو اس ذبح کی ہوئی گائے کا ایک ٹکڑا مارو، وہ زندہ ہو جائے گا، زندہ ہو کر كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اللہ اس مردے کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ زندہ کیوں کیا؟ زندہ اس لیے کیا تاکہ وہ بتائے کہ یہ کس وجہ سے مرا ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس کے چچا زاد بھائی نے، تعمیل نام تھا اس کا، وہ بہت زیادہ امیر تھا، بہت زیادہ امیر تھا، اس کو اس کے چچا زاد بھائی نے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اپنے محلے سے اٹھا کے تیسرے محلے میں جا کے پھینک آیا۔ جب وہاں اتنی دور پھینک کر آیا تو اب اس کی اس سے دو نیتیں تھیں، ایک تو یہ کہ یہ مر جائے گا تو اس کی مال وراثت جو ہے وہ مجھے مل جائے گی، کیونکہ اس کا پیچھے اور تو کوئی رشتہ دار ہے نہیں، میں اکیلا ہوں، سب مجھے مل جائے گا، اتنا امیر ہے تو میں بھی امیر ہو جاؤں گا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ساتھ ساتھ میں لوگوں سے خون بہا بھی طلب کروں گا، قصاص کی جو رقم ہے وہ بھی طلب کروں گا۔ تو اب یہ دو باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے اس کو مارا اور مار کے دوسری جگہ پھینک آیا۔ اب مشتبہ ہو گیا، محلے والے کہہ دیا ہمیں تو قتل ہی نہیں کیا، کوئی بات پتہ نہیں چل رہی تھی۔ تو جب انہوں نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، حضرت موسیٰ نے اپنے اللہ سے پوچھا، اللہ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو، گائے ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا مردے کو مارو، مردہ زندہ ہو جائے گا، یہ تمہیں بتا دے گا کہ اس کو قتل کس نے کیا۔ تو اب جب حضرت موسیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا بولا تو وہ پوچھنے لگ گئے کہ گائے کیسی ہو، کیسی نہ ہو، کیا نشانیاں۔ اب یہ جو نشانیاں ساری پوچھی گئیں یہ اس گائے میں پائی جاتی تھیں جو ایک نیک شخص کی گائے تھی، بہت نیک آدمی تھا۔ اب وہ مرنے لگا، اس کا بچہ چھوٹا تھا، وہ گائے تھی بالکل چھوٹی سی بچی تھی، ابھی نیو سمجھے پیدا ہوئی تھی۔ اب اس نے اس گائے کے گردن پر ایک مہر لگائی اور اس کو اللہ کے نام پر ایک جنگل میں چھوڑ دیا، کہا اللہ یہ گائے جو ہے میں تیری امانت میں دیتا ہوں، جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو یہ گائے اس کو لوٹا دے۔ اب یوں وہ جنگل میں جنگلی جانوروں کے ساتھ وہ گائے پلتی بڑھتی رہی، بڑی ہوتی رہی، ادھر سے یہ بچہ بھی بڑا ہو گیا۔ جب یہ بچہ بڑا ہوا تو یہ اپنی ماں کا بہت زیادہ فرما بردار بنا، ماں کی ہر بات ماننے والا بنا۔ تو اب اس کی ماں نے اس کو کہا کہ جاؤ جنگل میں، یہ نشانیاں ہیں تمہارے گائے کی، تم جا کر اس گائے کو کہنا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم میرے پاس آ جاؤ، تو وہ گائے تمہارے پاس آ جائے گی، اس کو لے کر آ جاؤ۔ یہ بچہ جنگل میں گیا، اس کو وہ گائے نظر آئی، اس نے اللہ کی قسم دی، گائے اس کے پاس آ گئی۔ اس کو لے کر جب گھر پہنچا تو ماں نے کہا کہ 3 دینار میں اس کو بیچ کے آؤ بازار میں، چونکہ اس وقت گائے کی مارکیٹ ویلیو اتنی تھی 3 دینار۔ اب وہ جب بازار میں گیا تو ماں نے ساتھ ایک شرط لگائی کہ جب کسی بھی شخص کو بیچو گے تو اس کو ساتھ میں یہ کہنا کہ میں اپنی ماں کو پوچھ کے تمہیں دوں گا، ایسے نہیں دوں گا۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب جب اس کی قیمت طے ہو گئی، ایک شخص آیا، وہ تھا فرشتہ، اللہ نے بھیجا تھا اس بچے کی آزمائش کے لیے کہ یہ ماں کا فرما بردار ہے یا نہیں۔ تو وہ جب وہ فرشتہ وہاں پر پہنچا، اس نے کہا کہ میں تمہیں 3 کی جگہ 6 دینار دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں اماں جی سے پوچھوں گا۔ اب وہ جب گھر پوچھنے کے لیے آیا تو فرشتے نے کہا پوچھو نہیں، پوچھے بغیر دے دو۔ اس نے کہا جی پوچھے بغیر تو نہیں دے سکتا۔ گھر آیا، اپنی اماں سے ذکر کیا، اماں نے کہا کہ 6 دینار ٹھیک ہے، اس سے لے لو، لیکن دوبارہ بیچنے سے پہلے مجھ سے پھر پوچھنا۔ اب جب وہ دوبارہ وہ فرشتہ وہی آیا اور اس نے 6 کی بجائے 12 دینار بولے، کہا کہ 12 دینار میں دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ماں سے پوچھے بغیر مجھے دو۔ اس نے کہا اماں جی سے پوچھے بغیر تو نہیں دے سکتا۔ دوبارہ ماں کے پاس آیا، واقعہ ذکر کیا، تو وہ چونکہ وہ بھی نیک خاتون تھی، اس نے کہا کہ
آپ اس سے یہ کہنا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے یہ بیچنے کی اجازت ہے یا نہیں، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی فرشتہ ہے اور اللہ کی آزمائش ہے کہ 3 دینار کی گائے 12 دینار پہ کیسے جا سکتی ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ فرشتہ ہے۔ تو وہ اس شخص نے، اس نوجوان نے اس خریدار سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ مجھے اس کو بیچنے کی اجازت ہے یا نہیں، تو فرشتے نے کہا کہ بالکل نہیں ہے ابھی بیچنے کی اجازت، آپ اس کو گھر لے جائیں اور گھر جا کر بنی اسرائیل کا انتظار کریں، جب وہ لوگ آئیں تو ان سے کہیے گا کہ مجھے اس کی قیمت میں اس کی کھال کے اندر سونا بھر کے دو۔ وہ لوگ امیر تھے اور پھر وہ امیر شخص کی قتل کا معاملہ لے کر بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی قیمت یہ ہوگی کہ اس کی کھال کے اندر فل بٹا فل مجھے سونا بھر کے دیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ کی ضمانت پر وہ گائے ان کے حوالے کی گئی، پھر وہ گائے اس کو ماری گئی، اس گائے کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ مردے کو مارا گیا، تو وہ مردہ جو ہے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس حال میں کھڑا ہوا کہ اس کی گردن سے خون کا فوارہ جاری تھا، اور اس نے کہا کہ مجھے یہ فلاں میرے چچا زاد بھائی نے قتل کیا ہے۔ پھر چونکہ یہ اللہ کا حکم تھا، پھر اس شخص کو بھی قصاصاً قتل کر دیا گیا۔ اب اس واقعے سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ انبیاء جب کوئی بات فرمائے نا، چپ کر کے مان لینی چاہیے، اس میں سوال نہیں کرنے چاہیے، سوال کریں گے تو پھر پھنسیں گے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایک صحابی نے کہا نا، حضور نے فرمایا کہ حج تم پر سال میں ایک بار فرض ہے، تو صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے، تو سرکار خاموش ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر میں بول دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو پھر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، اب زندگی میں ایک ہی بار حج فرض ہے۔ جو مالدار ہو جس پر حج فرض ہوا، ایک بار کر لیا، اس کے بعد بھلے اس سے زیادہ امیر ہو جائے، حج ایک ہی بار فرض ہے۔ تو اس لیے انبیاء کی باتوں پر سوال نہیں اٹھانے چاہیے۔ اسی طرح آپ کوئی بھی شرعی مسئلہ سنیں تو اس پر ایسے سوالات نہ کریں جس کی وجہ سے وہ شرعی مسئلہ ہم پر تنگ ہو جائے۔